السلام علیکم 9 کلاس، کیسے ہیں؟ یہ آپ کی اسلامیت کی کلاس ہے، اور جیسے کہ ہم نے سورۃ انفال آیات 45 تا 47 جو ہے اس کا ترجمہ اور تشریح کی تھی، تو آج ہم اس کے سوالات کریں گے۔ تو چلائیں اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ انفال آیات 45 تا 48 التمری یعنی کہ مشق۔ تو اس کے سوالات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2، سوال نمبر 1 میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں کروا دیا تھا، آج ہم سوال نمبر 2 کریں گے۔ سوال نمبر 2، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا رد عمل کیا تھا؟ نصرت یعنی مدد، یعنی کہ جو غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے اللہ تعالیٰ نے نازل کیے تھے، ان کو دیکھ کے شیطان نے کیا کیا تھا؟ جیسے کہ اسٹوڈنٹ، میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں تشریح کے دوران بتایا تھا کہ کنانہ قبیلے کے جو سردار تھا سراقہ بن مالک، وہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، لیکن وہ شیطان کی شکل میں جو میدان بدر میں کفار کے ساتھ ان کی مدد کے لیے شامل ہو گیا تھا، تو کسی نے اسے پہچانا بھی نہیں۔ اب جب جنگ شروع ہوئی اور سب دونوں فوجیں جو ہیں وہ مد مقابل ہوئیں، ان کا آمنا سامنا ہوا، تو شیطان نے دیکھا کہ آسمان سے فرشتے قطار در قطار نازل ہو رہے ہیں، تو وہ ڈر گیا، اور اس نے کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں ایک شخص کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، تو اس کا ہاتھ چھڑا کر بھاگنے لگا اور کہنے لگا کہ آج میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور مجھے جو ہے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میرا تم سے کوئی تعلق یا واسطہ نہیں ہے، اور اللہ جو ہے وہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو بعد میں جب لوگوں نے سراقہ سے پوچھا کہ آپ میدان جنگ سے کیوں بھاگ گئے تھے، تو اس نے لوگوں کو بتایا کہ میں تو میدان جنگ میں تھا ہی نہیں۔ تو اس سے لوگوں پر ظاہر ہوا کہ شیطان جو ہے وہ سراقہ کی شکل میں میدان میں کفار کے ساتھ مدد کے لیے شامل ہو گیا تھا۔ تو اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ غزوہ بدر میں نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کافروں سے کہنے لگا، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے فرشتوں کو نازل ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل آیات قرآنی کا مفہوم بیان کریں۔ تو آیت ہے ہمارے پاس، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین، آگے ہے جی لعلکم تفلحون۔ ترجمہ، مومنوں جب کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم مراد حاصل کرو، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ مفہوم، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار سے مقابلے کی صورت میں جنگ کے 2 آداب بتائے ہیں۔ نمبر 1 ثابت قدمی، نمبر 2 کثرت سے ذکر الہی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنا۔ میدان جنگ میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے، اور ذکر الہی کرنے سے خوف اور بے چینی دور ہو جاتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اس میں جو ہے جنگ کے 2 آداب بتائے جا رہے ہیں، ایک ہے ثابت قدمی اور دوسرا جو ہے وہ ہے کثرت سے ذکر الہی، یعنی کہ اللہ کا ذکر کرنا۔ ثابت قدمی کیا ہے؟ یعنی کہ ڈٹ کے جو ہے وہ مقابلہ کرنا، اپنے پاؤں پہ کھڑے رہنا، اپنے حوصلوں کو جو ہے وہ بلند رکھنا، کہیں بھی ہمیں جو ہے اپنے حوصلوں میں کمزوری نظر نہ آئے، ہمیں صرف اور صرف اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ ہمیں اس بات کا جو ہے بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ جو ہے وہ ہماری مدد کرنے والا ہے، وہی ہمارا کارساز ہے۔ اگر اس نے ہم پہ یہ جنگ مسلط کر دی ہے کفار نے، اور تو ہم نے ثابت قدم رہنا ہے، استقلال کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جمع مردی کے ساتھ جو ہے ان کا مقابلہ کرنا ہے، ڈرنا نہیں ہے، کسی قسم کا جو خوف اپنے دل میں پیدا نہیں کرنا، بلکہ ہر صورت میں جو ہے اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کثرت سے ذکر الہی، یعنی کہ اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنا ہے، اللہ کی مدد کو پکارنا ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کی مدد پہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری مدد کرنے والا ہے اور ہماری مدد کرے گا۔ تو ایک تو اللہ کا جب ہم ذکر کریں گے ہمارے دل کو سکون ملے گا، بے چینی کا خاتمہ ہوگا، اور جو خوف گھبراہٹ ہے، مسلمان جو تھے وہ تعداد میں کم تھے، وہ گھبرا رہے تھے، بے چینی اور خوف ان میں پیدا ہو رہی تھی کہ ہم آیا کہ ہار جاتے ہیں یا مارے جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ ایک تم جو ہے اپنے دل کو مضبوط کر لو، اپنے پاؤں کو مضبوط کر لو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، کیونکہ اللہ ہی جو ہے وہ حامی و مددگار ہے۔ اس کا بے حصہ ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ ترجمہ،
اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، اور صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کا مفہوم ہے، اس آیت مبارکہ میں توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جنگ جیسے نازک موقع پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے، جبکہ آپس کے اختلاف اور جھگڑوں سے تم بزدل اور کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ان باتوں سے بچتے ہوئے صبر کرو اور اللہ صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اس میں جو ہے آیت کے دو حصے ہیں۔ ایک میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی پیروی کا، احکامات کی پیروی کا حکم دیا جا رہا ہے، اور دوسرے حصے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اس طرح کرو گے، اگر لڑائی جھگڑے کرو گے، اختلافات پیدا کرو گے، تو کیا ہوگا کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم کم ہمت ہو جاؤ گے، تم بزدل ہو جاؤ گے، اور جو اللہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک انعام کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر تم صبر کرو گے اور ہمت سے، حوصلے سے، استقلال سے، ثابت قدمی سے مقابلہ کرو گے تو اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، اللہ تعالیٰ اور اس کے حکم کی پیروی کرنا جو ہے مسلمانوں پہ لازم ہے، اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر میدان جنگ میں آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرو گے، حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلو گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات بھی اللہ تعالیٰ کے ہی احکامات ہیں، تو جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے حکم پر چل رہے ہیں۔ تو دوسری صورت میں یہ کیا ہونا یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے اور ثابت قدم رہتے ہوئے اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا، اور اگر ہم لڑائی جھگڑے کریں گے، آپس میں ایک دوسرے سے اختلافات رکھیں گے تو ہمارے جو ہے وہ ہم کم ہمت ہو جائیں گے، بزدل ہو جائیں گے، اور بزدلی اور کم ہمتی کا جو ہے فائدہ دشمن جو اٹھاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ نہ تو مسلمانوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ نہ تو جھگڑے کرنے ہیں اور نہ ہی آپس میں لڑنا ہے، اس سے کیا ہوگا کہ تمہیں کمزوری پیدا ہو جائے گی اور دشمن تمہاری کمزوری کا فائدہ اٹھائے گا۔ تو اسٹوڈنٹ، یہ ہمارا آج کا سبق تھا، تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، لیکن آپ نے کہیں نہیں جانا بلکہ اس کے بعد آپ کا مطالعہ پاکستان کا لیکچر ہے۔ السلام علیکم 9th کلاس، یہ ہمارا مطالعہ پاکستان کا لیکچر ہے۔ آج ہم صفحہ نمبر 30-31 پر باب نمبر 2 ہے تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ اس میں ٹاپک ہے قائد اعظم والا، قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاسی اور آئینی کوششوں کے حوالے سے قیام پاکستان میں کردار۔ ہاف ہم نے بیٹا کل کیا تھا، اس سے اگلا ہاف صفحہ نمبر 30 کے لاسٹ پہ 2 پوائنٹس ہیں، وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ حکومت برطانیہ نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں منظور کیا، یعنی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ جو تھا، اس کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں 1935، یہ گورنمنٹ نے کب منظور کیا تھا 1935 میں، مگر کانگریس اور مسلم لیگ دونوں جماعتوں نے ہی اسے ناپسند کیا۔ اس میں صرف انگریز کا مفاد تھا، وہ اپنا دفاع کر رہا تھا، لہٰذا اسے ہندوؤں نے بھی نامنظور کر دیا اور مسلم لیگ نے بھی۔ تاہم اس کے صوبائی حصے کو قائد اعظم کی تحریک پر قبول کر لیا گیا۔ 1936-37 کے عام انتخابات میں دونوں جماعتوں نے حصہ لیا۔ کون کون سی 2 جماعتیں تھیں؟ ایک کانگریس اور دوسری مسلم لیگ۔ انہوں نے 1936-37 میں جو عام انتخابات ہوئے تھے ملک بھر میں، ان دونوں جماعتوں نے حصہ لیا تھا اس میں۔ 1934 میں قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال اور دوسرے سرکردہ مسلم لیگی رہنماؤں کے کہنے پر انگلستان سے وطن واپس آ گئے۔ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ قائد اعظم نے 1913 میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی تھی، لیکن ہندوؤں اور انگریزوں کے رویوں سے اتنے دل برداشتہ ہوئے تھے کہ انہوں نے ملک ہی چھوڑ دیا تھا اور واپس انگلستان چلے گئے تھے۔ لیکن چونکہ مسلم لیگ کو ان کی ضرورت تھی، لہٰذا 1934 میں علامہ اقبال نے اور دوسرے سرکردہ مسلم لیگی رہنماؤں نے، جتنے مسلم لیگی رہنما تھے، انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو آپ کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ وطن واپس آ جائیں۔ 1934 میں انگلستان سے قائد اعظم دوبارہ وطن واپس آ گئے اور آتے ہی ان کو مسلم لیگ کی صدارت سونپ دی گئی۔ آپ نے دن رات ایک کر کے مسلمانوں کو مسلم لیگ کے پرچم کے نیچے جمع کیا۔ کب واپس آئے تھے؟ 1934 میں۔ بیٹا آپ نے پوائنٹس اچھے سے یاد رکھنے ہیں۔ اور 1940 میں لاہور میں مسلم لیگ کا سالانہ جلسہ منعقد ہوا۔ اس کے بارے میں بھی پیچھے پڑھ چکے ہیں ہم لوگ۔ قرارداد لاہور 23 مارچ 1940 کی منظوری، جس میں ہندوستان کے مسلمانوں نے متفقہ طور پر یعنی باہمی اتفاق رائے سے متحد ہو کے ایک قرارداد منظور کی کہ
کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک الگ خطہ کی ضرورت ہے جس میں وہ اپنی اکثریت کے بلبوتے پر اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکے۔ شروع سے مسلمانوں کا یہی مطالبہ رہا تھا کہ جن علاقوں میں خاص طور پر شمال مغربی علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے تو ان علاقوں کے مسلمانوں کو ملا کے ایک علیحدہ ان علاقوں کو ایک علیحدہ ریاست کی شکل دے دی جائے تاکہ مسلمان اپنی آزادی سے اپنے اسلامی اصولوں کی روشنی میں زندگی بسر کر سکیں۔ اس جلسے کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی۔ اس کے بعد ہے 1945-46 کے انتخابات۔ مسلم لیگ نے 1945-46 کے انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کی۔ جب 1945-46 میں عام انتخابات ہوئے تو مسلم لیگ جو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تھی اس نے شاندار کامیابی حاصل کر کے انگریزوں اور ہندوؤں پر یہ واضح کر دیا کہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت جو ہے وہ مسلم لیگ ہے اور پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی واضح طور پر کر رہی ہے مسلم لیگ۔ ان انتخابات میں آپ کی قیادت میں، آپ کی رہنمائی میں، آپ کی سرکردگی میں مسلم لیگ نے مرکز میں 100% اور صوبائی اسمبلیوں میں 90% کامیابی حاصل کی۔ مرکز میں 100% اور صوبائی اسمبلیوں میں 90% کامیابی حاصل کی تھی کس نے؟ مسلم لیگ نے۔ 7واں پوائنٹ ہے کابینہ مشن کی تجاویز۔ آپ کابینہ مشن تجاویز بھی پیچھے پڑ چکے ہیں لوگ۔ آپ نے کابینہ مشن کی تجاویز کا جن کے تحت انگریز کانگریس کو حکومت دینا چاہتے تھے، یعنی انگریز خود تو جا رہا تھا برصغیر پاک و ہند سے، لیکن حکومت جو تھی وہ ہندوؤں کے ہاتھ میں دے کے جا رہے تھے، اور مسلم لیگ نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ہندوؤں کی ہر چال کو ناکام بنا دیا۔ اس مشن کو بلاخر تسلیم کرنا پڑا کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے اور اسے کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کر سکتے وہ لوگ۔ 14 اگست 1947 کو آخر کار 7 سال کی انتھک کوششوں کے بعد پاکستان مرز وجود میں آ گیا۔ 15 اگست 1947 کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس نئی اسلامی خود مختار ریاست کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ قیام پاکستان سے کچھ عرصہ پہلے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی صحت خراب ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ دن رات اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ ان کو آرام کا ہرگز بھی موقع نہ ملا، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی۔ جولائی 1948 میں بیماری نے شدت اختیار کر لی۔ آخر کار 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ بیٹا یہ آپ لوگوں کا آج کا لیکچر ہے، آپ لوگوں نے اچھے سے سارا سبق یاد کرنا ہے اور مجھے اس کی پکس بنا کے یہ اہم پوائنٹس اپنی نوٹ بکس پہ نوٹس بنانے ہیں ان کے اور سینڈ کرنی ہے پکس اس کی۔ اگر کوئی مشکل ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔